السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بہت زیادہ بہادر تھے۔ آپ نے تمام غزوات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شرکت فرمائی۔ جنگ احد، جنگ بدر، جنگ احزاب، اسی طرح دیگر غزوات میں، تمام غزوات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ نے شرکت فرمائی۔ آپ بہت زیادہ بہادر تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے لوگوں سے پوچھا کہ بتائیے کہ سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا آپ۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، میں تو اپنے مد مقابل سے لڑتا ہوں۔ سب سے زیادہ بہادر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب جنگ بدر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صاحبان تیار کر دیا گیا تو کہا گیا کہ کون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے کھڑا ہو؟ تو حضرت ابوبکر تلوار سونپ کے کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ میں تیار ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ علم کے پہاڑ تھے۔ آپ چنانچہ سب سے زیادہ قرآن کریم آپ کو یاد تھا۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری اوقات میں آپ کو امامت کے لیے کھڑا کیا، اور آپ سب سے زیادہ سنت کو جاننے والے تھے۔ چنانچہ جب آپ کو کوئی مسئلہ درپیش ہوتا، خلیفہ بننے کے بعد جب آپ کو کوئی مسئلہ پیش آتا تو سب سے پہلے آپ قرآن میں تلاش کرتے، پھر حدیث میں تلاش کرتے، اور اگر وہاں نہ ملتا تو آپ صحابہ اکرام سے معلوم کرتے، اور وہاں بھی اگر معلوم نہ پڑتا تو چند اکابر صحابہ کو جمع فرماتے اور وہاں ان سے دریافت کرتے، اور آپ کی بات حرف آخر ہوتی تھی۔ چنانچہ اگر صحابہ کسی مسئلے میں الجھ جاتے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے اور آپ کے پاس جا کر وہ مسئلہ حل ہو جایا کرتا تھا۔ آپ انتہائی سخی تھے۔ چنانچہ قرآن کریم کیا ہے؟ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى۔ یہ آپ ہی کے شأن نزول میں آپ ہی کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی۔ چنانچہ آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ میرا مال آپ کا مال، چنانچہ آپ میرے مال میں جیسے اپنے مال میں تصرف کرتے ہیں ویسے تصرف کیا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے ہر ایک کا بدلہ دنیا میں چکا دیا، لیکن ابو بکر کا بدلہ آخرت میں چکاؤں گا، میں دنیا میں اس کا بدلہ نہیں چکا سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حوض کوثر پہ کھڑے ہوں گے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دائیں جانب آپ کے کھڑے ہوں گے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی سب سے چہیتی بیٹی جس سے آپ محبت کرتے تھے، لو کیا کرتے تھے، پیار کیا کرتے تھے، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں دے دیا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ آپ نے اپنا سارا مال دین کے لیے وقف کر دیا۔ آپ بہت زیادہ ویلتھی پرسن تھے، مالدار تھے۔ آپ نے سارا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا۔ چنانچہ جس وقت آپ نے اسلام قبول کیا تھا اس وقت آپ کے پاس 40,000 دینار تھے، اور آپ نے تمام کو اللہ کے راستے میں وقف کر دیا۔ چنانچہ آپ نے ایسے غلاموں کا آزاد کر کیا جن کو کفار طرح طرح کی سزائیں تکلیفیں دیا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے آزاد کیا، اور دوسرے صحابہ اکرام جو غلام تھے اور کفار ان کو طرح طرح کی اذیتیں دیا کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانہ جاہلیت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست تھے، آپ کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ آپ کو زمانہ جاہلیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ کی ہر طرح کی معاونت کیا کرتے تھے۔ چنانچہ آپ ان خوش نصیب لوگوں میں سے جن کے ہاتھوں پر حضرت عثمان، زبیر، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ان جیسے اکابر صحابہ نے اسلام قبول کیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، آپ اس دنیا سے کوچ فرما گئے، آپ کی آنکھیں بند ہو گئی، آپ کا ڈیتھ ہو گیا، تو اس وقت لوگوں میں عجیب نظارہ تھا، لوگوں میں عجیب طرح کی کیفیت تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جو کچھ فاصلے پر رہا کرتے تھے، جب آپ کو معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے کوچ فرما گئے ہیں تو آپ فوراً وہاں سے مدینہ المنورہ آئے، اور وہاں دیکھا لوگ عجیب ماحول آپ نے پایا وہاں پہ لوگ۔ حضرت عمر فاروق جیسے جلیل القدر صحابہ وہ ان کا عجیب عالم تھا،
وہ تلوار سونت کر گھوم رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ جو شخص بھی کہے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے وفات پا گئے میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور وہاں مسجد نبی میں کھڑے ہو کر فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف پیغمبر ہے، صرف میسنجر ہے، ایک پروفٹ ہے، کوئی خدا اور رسول نہیں ہے کہ ہمیشہ اس دنیا میں رہیں گے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کی طرح بہت سارے پیغمبر اس دنیا میں آئے اور چلے گئے، اسی طرح آپ بھی ایک پیغمبر ہیں، ایک پروفٹ ہیں، ایک میسنجر ہیں، اس دنیا میں آئے اور ایک دن آپ کو جانا تھا، سو آپ چلے گئے، اللہ تعالیٰ سے ملنے چلے گئے۔ چنانچہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قتل و شہید ہو جائیں یا کہ وفات پا جائے تو کیا تم دوبارہ کفر کی حالت میں لوٹ جاؤ گے؟ جس حالت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایمان کی دولت سے نوازا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایمان کی دولت سے شرک، طرح طرح کی بیماریوں، طرح طرح کے گناہوں میں آپ ملوث تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازا، بہت سارے گناہوں سے بچایا، تو کیا اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا جائے یا شہید ہو جائے تو کیا ہم اسی حالت کی طرف لوٹ جائیں؟ اگر ایسا کرو گے تو تم کسی کو نقصان نہیں پہنچائے گے، خود اپنا نقصان کرو گے۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لگا کہ یہ آیت کا نزول ابھی ہو رہا ہے، فوراً ان کا غصہ ٹھنڈا ہوا۔ اس کے بعد حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تفریح کے لیے کچھ لوگوں کو لگایا جائے، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لگا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تفریح کے لیے۔ اتنے میں دوسری طرف ثقیفہ بنو ساعدہ، قبیلہ خزرج کے سردار حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کی ایک نشست گاہ تھی اور اس میں ایک سائبان بنا ہوا تھا جس کو ثقیفہ بنو ساعدہ کہتے ہیں۔ وہاں پہ انصار صحابہ جمع تھے اور وہاں پہ الگ مسئلہ چل رہا تھا، وہاں پہ خلیفہ کی بات چل رہی تھی، خلیفہ کس کو بنایا جائے۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا تھا کہ انصار میں سے خلیفہ ہو۔ ایک انصاری صحابی نے فرمایا کہ کیا مہاجرین اس کو تسلیم کریں گے؟ انصار میں بھی دو طرح کے گروہ تھے، ایک اوس، دو قبیلے تھے، ایک اوس تھے، ایک قبیلہ اوس، ایک قبیلہ خزرج۔ قبیلہ خزرج جو تھا یہ مال اور اولاد دونوں اعتبار سے قبیلہ اوس سے بڑا ہوا تھا اور اس کے سردار تھے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ۔ اور مہاجرین اگرچہ انصار کی تعداد میں کم، انصار کے اعتبار سے کم تھے تعداد میں، لیکن ان کا روب دبدبا بہت زیادہ تھا۔ ایک صحابی نے فرمایا، ایک انصاری صحابی نے فرمایا کہ مہاجرین اس کو تسلیم کریں گے؟ تو ایک دوسرے صحابی نے کہا کہ ایسا کریں گے، ایک انصار میں سے ایک خلیفہ ہوگا اور ایک مہاجرین میں سے خلیفہ ہوگا۔ حضرت سعد بن عبادہ نے کہا کہ نہیں، یہ تو بزدلی کی بات ہے۔ ایک دوسرے انصار صحابی نے کہا اگر وہ تسلیم نہیں کرتے ہیں ہمارے خلیفہ کو تو ہم ان کو بزر شمشیر یہاں سے نکال دیں گے۔ تو وہاں پہ کچھ مہاجرین کی جمع تھے، انہوں نے اس پہ آواز اٹھائی اور آپس میں بات بڑھ گئی۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھے، وہ چپکے سے نکل گئے مسجد نبوی میں، حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور وہاں سارا واقعہ سنایا۔ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہاں یہ بات سنی فوراً حضرت عمر فاروق اور اسی طرح حضرت ابو عبیدہ کو ساتھ لے کر ثقیفہ بنو ساعدہ کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں جب آپ گئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کچھ کہنا چاہ رہے تھے، آپ نے ان سے کہا کہ آپ خاموش ہو جائیں، چونکہ ابھی ان کا منظر دیکھ چکے تھے، کیا عالم تھا ان کا، ننگی تلوار لے کر کھڑے ہوئے تھے اور عجیب حالت تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خود کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ اول مہاجرین میں سے عمرہ ہوں گے اور انصار میں سے وزراء ہوں گے۔ حضرت حباب نے منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ ایسا کرتے ہیں کہ ایک خلیفہ ہم میں سے ہو اور دوسرا خلیفہ آپ میں سے ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ کیا تمہیں پتہ نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہاجرین سے فرمایا کہ انصار کے ساتھ اس نے سلوک کرنا
جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مہاجرین خلیفہ ہوں گے، اس لیے آپ نے مہاجرین کو فرمایا کہ جب تم خلیفہ بنو گے، جب تمہارے پاس حکومت ہوگی، تم انصار کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ اس بات پر حضرت عمر اور حضرت خباب بن منذر رضی اللہ عنہ دونوں کے درمیان بات بڑھ گئی اور بہت تیز ہو گئی۔ اتنے میں حضرت بشیر بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریش سے تھے اور قریش خلیفہ بننے کے زیادہ حقدار ہیں۔ انہوں نے فرمایا الائمۃ من قریش، کہ ائمہ جو ہوں گے قریش سے ہوں گے۔ اس کے بعد حضرت حباب بن منذر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے بشیر بہت بزدلی کی بات کی۔ حضرت بشیر بن نعمان نے فرمایا کہ میں نے بزدلی کی بات نہیں کی، میں نے حق بات کہی ہے۔ ان کی بات کی دوسرے صحابہ کرام، دوسرے انصار صحابہ نے تصدیق کی، اور پھر بہت اب ہوا یہ کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہاں ابو عبیدہ اور عمر موجود ہیں، ان میں سے جن کے ہاتھ پر چاہو بیعت کر لو۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ نہیں، حضرت ابوبکر زیادہ حقدار ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے تو اس وقت آپ نے ان کو امامت کے لیے چنا، آپ کو امامت کے لیے پسند فرمایا کہ جو ہمارا امام ہو، امام جو ہماری نماز پڑھائے، وہ ہماری دنیا معاملات میں ہمارے لیے زیادہ بہتر ہے، وہی ہماری دنیا معاملات کو زیادہ بہتر جان سکتا ہے، اور وہی اس کا بھی زیادہ حقدار ہے۔ چنانچہ سب سے پہلے حضرت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بیعت کیا، پھر حضرت ابو عبیدہ، پھر اسی طرح حضرت بشیر بن نعمان رضی اللہ عنہ، اس طرح اس کے بعد تمام صحابہ ٹوٹ پڑے آپ رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بیعت کرنے کے لیے۔ لیکن چند صحابہ نے بیعت نہیں کی، حضرت سعد بن عبادہ، حضرت علی، حضرت زبیر، حضرت طلحہ۔ حضرت سعد بن عبادہ دوسرے دن جا کے آپ رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں بیعت کر لی۔ حضرت علی، زبیر، طلحہ 40 دنوں تک انہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں بیعت نہیں کی۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا کہ آپ یقیناً ہم سے زیادہ حقدار ہیں خلافت کے، آپ یقیناً خلیفہ بننے کے مستحق ہیں، لیکن ہمیں تکلیف اس بات کی ہے کہ آپ نے ہمیں بلایا نہیں، اور ہمارے بلائے بغیر آپ نے خلیفہ کو تجویز کر دیا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں کوئی خلیفہ بنانے کے لیے نہیں گیا تھا، میں خود اپنے آپ کو خلیفہ بنانے کے لیے نہیں گیا تھا، میں تو مسلمانوں کے درمیان ایک جھگڑا کو ختم کرنے گیا تھا، سولو کرنے گیا تھا۔ اگر میں نہیں جاتا تو پتہ نہیں کیا حالت ہوتی، اور اگر میں خلیفہ بننے سے انکار کر دیتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایک بہت بڑا نزاع، جھگڑا، ایک بہت بڑا کوئل وقوع ہو جاتا، اور چنانچہ میں نے اس وقت انکار نہیں کیا اور میں خلیفہ بن گیا، چنانچہ لوگوں نے مجھے خلیفہ بنا دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی بات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور آپ نے اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لیا۔ ایک مرتبہ لوگوں نے حضرت ابوبکر پر حضرت عمر کو فضیلت دینا چاہا، تو حضرت عمر نے فرمایا کہ ابوبکر کی ایک رات عمر کے سارے خاندان سے بہتر ہے، حضرت، اور اسی طرح ابوبکر کا ایک دن عمر کے سارے خاندان سے بہتر ہے۔ آپ تمام صحابہ میں باتفاق سب سے افضل ہے۔ بس like, share and subscribe my video. Don't forget to like, share and subscribe my video.